نے کہا اور تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ چندے میں ماشاءاللہ چلیے بسم اللہ چندے سبحان اللہ چلیے چندے میں حضور نے کہا اور تو کہا علیہ 300 بحلاسیہ وقابیہ 300 اللہ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد باری آئی عمر فاروق کی۔ عمر کیا لایا؟ عثمان تو غنی ہیں تو غنی نے اپنا غنایت دکھلا دیا، اب عمر تم دکھلاؤ کیا لایا؟ حضرت عمر نے کہا حضور جتنا سامان تھا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوں، آدھا گھر کے لیے آدھا اسلام کے لیے، واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ، آدھا بال بچوں کے لیے پریوار کے لیے، آدھا حضور کے ارشاد کے لیے، کر قبول افتد زہیز و شرف۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے چلو قبول ہے۔ اب حضور مخاطب ہوئے ابو بکر تم کیا لے کے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب اٹھا لایا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو تھا سب لے آیا ہوں۔ اسلام کی بات ہے نا حضور، پھر آپ کی زبان سے چندہ، اب ضمیر نے گوارا ہی نہیں کیا کہ جب نبی چندے کی اپیل کرے تو پھر میں کچھ رکھا جائے اٹھا کے دے دو۔ اللہ 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 سب دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور بہت خوش ہوئے اور پھر یہاں تک کہ سارے کرتے بھی دے دیے تھے، بٹن جو قیمتی تھی وہ بھی دے دیا تھا، کمبل اوڑھتے تھے، ببول کے کانٹے استعمال کرتے تھے، اسی کو کرتے اور لنگی کی شکل بنا لیتے تھے، ایک ہی کمبل سے کمبل پوش ہو کر دوسرے دن بیٹھے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں۔ جناب بلبل سدرا حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی آئے ہیں آج، قسم خدا کی اسی لباس میں آئے ہیں جس لباس میں مصطفیٰ کا یار غار بیٹھا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، 4 یار مصطفیٰ۔ حضور نے پوچھا جبریل آج کمبل اوڑھے ہو، ببول کانٹے لگائے ہو؟ کہا حضور میں نے ہی نہیں، آج تو ملائے اعلیٰ کے سارے فرشتے اسی یونیفارم میں ہیں، اسی یونیفارم میں ہیں، جس یونیفارم آپ کے صدیق نے جو یونیفارم کریٹ کیا ہے، اسی یونیفارم میں سارے فرشتے ہیں۔ مجھے بھی آرڈر ہوا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو میرے محبوب یارغار جو بیٹھا ہوا ہے تم بھی اسی کے بغل بیٹھو، اسی لباس میں۔ اللہ واہ واہ زندہ باد، ایک فرشی ہو ایک عرشی ہو، دونوں ایک لباس۔ اور جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے آپ کے آدھا جو انہوں نے ایثار پیش کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ کہہ دو کیا سب کچھ راہ خدا میں دینے کے بعد بظاہر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا اس مفلسی اس اسرت سے راضی ہے؟ ابو بکر صدیق سے جب سرکار نے اس جملے کو دہرایا، تعبیر کیا سرکار نے، تو ابو بکر صدیق رونے لگے، کہتے ہیں آقا میں نے تو سب رضائے خدا اور رضائے رسول کے لیے کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کا واقعہ یہ ہے اسی کے ضمن میں کہ کئی دن سے فاقہ ہو رہا تھا، آج ان کو مزدوری ملی تھی، ایک یہودی کے ہاں مزدوری کیے تھے، دن بھر پانی چلائے تھے، چکی یعنی پانی کھینچے تھے چرخ سے، شام کو ایک سا کھجور ملی تھی اور وہ کھجور لے کر گھر جا رہے تھے، بہت خوش تھے کہ آج میرے بچے فاقہ کشی جو کیے ہیں فاقہ توڑیں گے، آج یہی کھجور کھا کے پانی پی لیں گے، ہمارے بچوں کے جو ہے مرجھائے ہوئے چہرے کھل جائیں گے۔
اور بچے ہمارے جو ہے عافیت محسوس کریں گے. گھر کی طرف جیسے قدم چل رہا تھا, کسی صحابی نے جا کے کان میں کہا کہاں لے کے مزدوری جا رہے ہو؟ کہا گھر بچے فاقہ سے ہیں. کہا تم فاقہ کی بات کرتے ہو, یہاں مصطفیٰ چندہ کر رہے ہیں, مصطفیٰ چندہ کر رہے ہیں. تو کہا اب بچوں کو نہیں کھلاؤں گا. اب جب حضور نے کہا ہے تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا. حضور اتنا خوش ہوئے ہیں کہ کہا جتنے چندے ہیں سارے چندوں سے اوپر انہی کا چندہ رکھا جائے گا. اللہ, اس لیے کہ سب نے تو کھا کے چندہ دیا ہے, اس نے فاقہ کر کے چندہ دیا. زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. حضرات, ادارے کے لوگ بیچارے اگر آپ سے چندہ مانگا کریں تو ان کا شکریہ آپ ادا کیجئے, اور مگر الٹا ہو رہا ہے. علماء بیچارے جاتے ہیں آپ کے یہاں, کچھ تو ایسے لوگ ہیں اتنے بدعقل ہیں کہ گھر میں موجود رہیں گے اور بچہ جا کے کہے گا کہ ابو حضرت جی آئے ہیں, حضرت آئے ہیں, مولانا صاحب آئے ہیں, سمجھ جائیں کہ رمضان چل رہا ہے, چندے کے لیے آئے ہوں گے. کیا کرنے کے آیا ہے, کیا کرنے ہو رہا ہے. کہیں گے جاؤ کہہ دو کہ ابا نہیں ہیں, جاؤ کہہ دو کہ ابا نہیں ہیں. جھوٹ بولتے ہو. تیرے دروازے پر ایک عالم دین آیا ہے, قسم خدا کی اپنے لیے نہیں آیا ہے, مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. قسم خدا کی نکل, گھر سے نکل, اس کی زیارت کر کہ تیرے گھر میں تیرے دروازے میں نائب رسول کھڑا ہے, دین کا پیغام لے کے کھڑا ہے, اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے, دین کے لیے مانگ رہا ہے. جب تم مر جائے گا تیرا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا, اسی کی تیاری کے لیے مانگ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغام اسلام. حضرت علامہ منظور خان صاحب قبلہ عزیزی ختم نبوت کانفرنس, جلسہ دستار بندی. مگر کیا کہیں گے, جاؤ کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہیں. بعض بچے ناسمجھ ہوتے ہیں تو جو سنتے ہیں وہی بتاتے ہیں, کہتے ہیں ابا کہہ رہے ہیں, جا کے کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہیں. وہی جملہ کہتا ہوں, ابا کہہ رہے ہیں, جا کے کہہ دو کہ نہیں ہیں. سوچیں یہ ہے حالات. حضرات, میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. یہ علماء اگر نہیں رہیں گے, یہ حافظ لوگ نہیں رہیں گے, قسم خدا کی ترسو گے جنازہ پڑھانے کے لیے, تلاش کرو گے. اب تو یہ موبائل ہے, نشر کر دو گے کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا آ جاتا ہے, آئے گا تو مولوی تو آئے گا, مولوی تو آئے گا. یہ اللہ کے واسطے اس ادارے کو, تمام اس علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زکات, اپنے صدقات, اپنے عطیات, اپنی چند قربانیاں, جو کچھ بھی ہے سب اس مدرسے کو دیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ان کا تعاون کیجئے اور یہ آپ کا دینی تعاون کریں گے انشاءاللہ. آپ کا دینی تعاون کریں گے. اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے. آمین. آج اتنا بڑا اجلاس کیا, عالمی شہرت یافتہ دو خطیب کو بلایا, اور یہ ہمارے دیکھیے علماء کرام, یہ حضرت مولانا منظور صاحب مفتی صاحب قبلہ, یہ بہت قابل ہیں, یہ بہت قابل, سمجھے نا. اور یہ وہاں کیا کہتے ہیں, کون جگہ ہے گوہر کا پورے, بہت پورا گوہر, بچوں کا مدرسہ بھی ہے, بچیوں کی مدرسہ ہے, اس میں بھی پڑھاتے ہیں حدیث, اس میں بھی پڑھاتے ہیں. اور شوق دیکھیے کہ اس اجلاس میں بھی حضرت تشریف لائے, ایک معمولی کال پہ آ گئے. یہ لوگ بہت مصروف ہیں, یہ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں یہ شخص نہیں شخصیت ہوتے ہیں, بے شک بے شک, فرد نہیں, فرد انفرادیت ہوتے ہیں.
شخص نہیں انجمن ہوتے ہیں، لوگ ترستے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے۔ آپ کے بغل جانتے ہیں کون بیٹھے ہیں؟ 2 درجن کتاب سے زائد کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، مرتب ہیں۔ بالبدی فی البدی، کوئی بھی عربی کتاب آپ لے کر آئیے، قدیم ہو کہ جدید، لغات ہو والا، اسلوب بیان ہو، لا کے دے دیجئے۔ شام کے وقت انشاءاللہ کم سے کم 5 صفحے کا ترجمہ کر کے آپ کو دے ہی دیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ صلاحیت ہے۔ 10 سال جامع ازہر، جو سیکنڈ جامع ازہر ہے ہندوستان میں، ثانیہ جامع ازہر ہے الجامعۃ الاشرف مبارک پور، 10 سال پڑھے ہیں، ٹاپر 10 سال رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی فراغت کے بعد ادارے ان کو تلاش کر رہے تھے۔ یہاں فارغ ہونے کے بعد لوگ وانٹ تلاش کرتے ہیں، وانٹ ان کو تلاش کر رہی تھی، مگر میں نے اپنے رفیق گرامی وقار ادیب شہید حضرت علامہ مولانا نفیس احمد صاحب قبلہ، استاذ پروفیسر الجامعۃ الاشرفیہ سے میں نے ریکویسٹ کر دیا تھا کہ مولانا صاحب کو مجھے آپ دے دیجیے گا، اس لیے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اور میں نے کمیٹی سے کہہ دیا ہے کہ میں اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی جگہ اپنے سے زیادہ قابل کو رکھوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اور یقیناً مجھ سے زیادہ قابل ہیں یہ، حالانکہ مجھ پر بھی غصہ ہو جاتا ہے، مگر حقیقت ہے یہ، اس لیے جب سے یہ آئے ہیں انہیں سے میں کام کراتا ہوں، کچھ ترجمہ ہوا بھیج دیتا ہوں، ترجمہ کرو بھیا، یہ تخریج حدیث جو کچھ ہے سب یہی کرتے ہیں ہمارا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے لیے جب یہ سفر میں جاتے ہیں تو حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ، میں اپنے سلبی بیٹوں کے لیے اتنی دعا نہیں کر دیتا، ان کی دعا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سلبی بیٹوں سے صرف میرے گھر کا کام چلے گا، اور ان کی ذات سے پوری ملت کا کام چلے گا، شریعت کا کام چلے گا۔ بے شک۔ اور ان کے بغل علامہ عبد المبین ازہری صاحب، جو جامعہ اشرفیہ سے فراغت ہے، مصباحی بھی ہیں اور ازہری بھی۔ آ رہے ہیں کیا؟